نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے میں اس کو پڑھنا چاہتا تھا. وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں والذی لا الہ الا ہو لولا ان ابا بکر استخلف ما عبید اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں, کہتے ہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, لولا ان ابا بکر استخلف ما عبید اللہ, اگر ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی. اتنی, اور یہ بار 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 قسم اٹھا اٹھا کر ابو ہریرہ کہا کرتے تھے. تو لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ بس بھی کرو, یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی. آپ فرماتے ہیں جو حالات ہم نے دیکھے نا, پھر انہوں نے ان حالات کو بیان کیا. میں اس کو بیان کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا احاطہ 2-3 منٹ میں کروں گا. اب جو ابو ہریرہ سرکار نے بیان کیا ہے حالات جو چشمدید گواہ ہیں کہ اگر ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو زمین پر اللہ کی عبادت نہ ہوتی. وجہ جب حضور علیہ السلام نے وصال پردہ فرمایا, یہ صدیق اکبر کا احسان ہے, سمت بہت بڑا ہے, اسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اگر وہ صدیق اکبر کا احسان بھول گئے اس سے بڑا احسان فراموش اس امت میں کوئی نہیں. اگر واقعی مومن ہے تو یہ حضرت ابو ہریرہ اپنا مشاہدہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا صحابہ کی کیفیت تھی. فاروق اعظم وہ تلوار لے کے گھوم رہے کہ کوئی کہہ دے کہ حضور کا وصال ہو گیا اس کو قتل کر دوں گا, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کسی پہ کشی کاری ہے. اس وقت سب کو سہارا دینے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق کی, بلکہ بہت نازک مرحلہ تھا. سیدنا صدیق فاروق اعظم کھڑے تلوار لے کے, کوئی کہے گا حضور کا وصال ہوا تو اس کو مار ڈالوں گا. سرکار نے عمر بیٹھو, تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. یہ کیفیت تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوکرے جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے کھڑے ہو کے استنجا کرتے ہیں, صدیق اکبر پہ بک بک کرتے ہیں. اور یہ جو پڑوسی ملک سے جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو نغستیں آتی ہے اس کو جو ہے وہ اس کی فضلہ خوری کرتے ہیں, انہیں کیا خبر ہے؟ یوٹیوب سے دین لینے والوں کو کیا خبر ہے؟ سیدنا فاروق اعظم کو کہا آپ بیٹھ جائیں, کہا میں نہیں بیٹھتا. صدیق اکبر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. یہ صدیق اکبر کو جو رسول اللہ نے تیار کیا تھا نا, یہ اس دن کے لیے تیار ہے. جو غارے سور میں لے کر کے گئے تھے, 3 دن اپنے ساتھ رکھا تھا, اور پھر اس کے بعد جو حضور نے ان کے دل کو مضبوط کیا تھا, پھر اس کے بعد صدیق اکبر کھڑے ہو کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اخیر تک یہ آیت مبارکہ پڑھی. اللہ فرماتا ہے کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. اگر یہ پردہ فرما جائیں, وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم پچھلے پیر پلٹ جاؤ گے؟ تو جو پچھلے پیر پلٹے گا نقصان اسی کا, اللہ کا کیا نقصان ہے اس کے اندر, دین کا کیا نقصان ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم کو ایسا لگتا تھا جیسے یہ آیت ابھی اور آج ہی نازل ہوئی, ہم بھول گئے تھے. یہ صدیق اکبر نے یاد دلائی. فاروق اعظم کی تلوار نیام میں چلی گئی. پھر امت میں سب سے پہلا جھگڑا پیدا ہوا, اختلاف. جھگڑے سے مطلب اختلاف, صحابہ میں اختلاف ہوا صحابہ میں. اور پہلا اختلاف جو تھا وہ یہ کہ رسول اللہ کو کہاں دفن کریں. حضور کی یہ حضرت ابو ہریرہ سے میں روایت بیان کروں, یہ جو کہا نا ابو بکر نہ ہوتے تو خدا, ابو بکر کی خلافت نہ ہوتی تو خدا کی عبادت نہ ہوتی. امت میں پہلا اختلاف پیدا ہوا, حضور کو دفن کہا کریں. اب وہاں سبھی صحابہ ہیں, کوئی کہتا ہے کہ حضور کو مکہ شریف لے کے چلو کیونکہ حضور کی ولادت وہاں پہ. اس نزاکت کو میں سمجھتا ہوں کہ اہلیان مالیگاؤں آسانی سے محسوس کر سکتے, کیونکہ ہمارے یہاں جو میت کا سسٹم ہے وہ بہت اوپنلی ہوتا ہے. یعنی پورے محلے میں سب چرچا رہتا ہے, غسل کا ٹائم کیا ہوگا, تدفین کا ٹائم کیا ہوگا. اب آپ سوچو کسی کا انتقال ہو اور ایک لڑکا ان کا اڑ جائے کہ نہیں عائشہ قبرستان میں لے جائے کے, کوئی لے جا سکتا ہے بڑا قبرستان؟ دوسرا بیٹا بولتا ہے نہیں بڑا قبرستان لے جائے گی, کوئی بولتا ہے نہیں چھوٹا قبرستان. کیا ہوتا ہے؟ کتنا مشکل اور ٹف ہوتا ہے نا. 4 بیٹوں کو سمجھانا کتنا مشکل اور ٹف ہوتا ہے. یہ صدیق اکبر ہے.
ایک کچھ صحابہ کہنے حضور کو مکہ لے کے چلو کیونکہ حضور کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے بیت المقدس لے کے چلو کیونکہ انبیاء کرام وہیں ہیں وہاں لے کے چلو، کوئی کہہ رہا ہے جنت البقیع چلو، کوئی کہہ رہا ہے مسجد نبوی میں لے کے چلو. اتنی باتیں اختلاف ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کہیں نہیں جائے گی، حضور نے مجھ سے کہا. دیکھ رہے ہیں جس کو جو بات کہنی تھی اس کو نے نپٹا. حضرت اسامہ کا لشکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال سے تقریباً 18 یا 20 دن پہلے حضور نے روانہ فرمایا. 30 یا 29 سفر تھی اور بدھ کا دن تھا. حضور کی طبیعت میں علالت زیادہ ہوئی. اس سے ایک دن قبل حضور نے حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کیا تھا. ابھی 3 میل کے فاصلے پہ پہنچے تھے کہ حضرت اسامہ کی بیوی نے اطلاع کی کہ حضور کی طبیعت زیادہ علیل ہو گئی ہے، جلدی مت کیجیے، اور رک گئے. اس لشکر میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، اکابر صحابہ بھی تھے. حضرت اسامہ کی عمر صرف 20 سال کی تھی، ان کو امیر بنایا تھا اور سینئر صحابہ کو ان کی امارت میں رکھا تھا. وجہ تاکہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو. حضرت اسامہ پر پھر کبھی بات کروں گا، چونکہ اب تو سلسلۃ الصحابہ شروع ہی ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر گفتگو ہوگی. تو جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور کی طبیعت زیادہ علیل ہو گئی تو یہ واپس آ گئے. پھر حضور کا وصال ہو گیا اور حضور کا وصال ہوا تو صدیق اکبر نے جو پہلا کام کیا وہ یہ، کیونکہ روم کے آس پاس اور شام کے آس پاس بھی لوگ مرتد ہوئے تھے یہ کہہ کے کہ اب ان کے اندر کوئی طاقت نہیں رہ گئی. لیکن جب حضرت اسامہ کا لشکر آپ نے پورے کر و فر کے ساتھ روانہ کیا یہ کہہ کے کہ جس کو حضور نے بھیج دیا میں اس کو واپس نہیں بلا سکتا، جائیں ان حالات میں بھی جائیں مقابلہ کریں. تو جب یہ رومیوں کی طاقت کو ملک شام میں صحابہ نے کچلا ہے تو جو لوگ اس طرف کے مرتد ہوئے تھے یہ کہہ کے کہ اگر ان میں طاقت نہیں ہوتی تو ان کو کچلنے کیوں آتے ہیں، تو جو مرتد ہوئے تھے واپس سے پھر مسلمان ہو بہت سارے لوگ. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے. مسلمہ جیسے شخص کو دھول چٹانے والی ہستی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. آخری بات کے طور پہ جو پڑھنے چلا تھا، ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے، جب صدیق اکبر کا وصال ہوا وہ بہت روح پرور واقعہ ہے. صدیق اکبر جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہا کہ اس میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا تذکرہ اس لیے خاص آج کے تناظر میں خاص کرنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو اہل بیت کو نظر انداز کرتے ہیں، جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کو نظر انداز کرتے ہیں. حالانکہ اہل سنت کا موقف ہے صحابہ اہل بیت ہماری 2 آنکھیں ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ہم اپنی طبیعت سے کسی کو نہ مانیں، حضور نے جس کو جو شان دی اس کے مطابق مانے. بس اتنا یاد رکھیں، یہی اہل سنت کا نظریہ ہے. اپنی طبیعت سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں. حضور نے جو مقام جس کو دیا اس کو وہی مقام پر مانو. گھٹانے بڑھانے کی کوشش مت کرو ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں جس کو ساتھ لے گئے اس کا وہ مقام ہے، جس کو بستر پہ سلایا اس کا وہ مقام ہے، جس کے کندھوں پہ بیٹھے اس کا وہ مقام ہے، جس کو کندھوں پہ اٹھایا اس کا وہ مقام ہے، جس کو مصلے پہ رکھا اس کا وہ مقام ہے، اپنے بعد جس کو مصلے پہ رکھا اس کا وہ مقام. آقا علیہ السلام نے سب واضح، دین میں کچھ بچا نہیں کہ ہم الگ سے اب نئے انداز میں اس کو بنائیں، تشریح کریں اور اپنی عقیدے نئے بنائیں. نہیں، سب حضور دے چکے، بنیاد فراہم کر چکے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ رہو. تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. تو جب صدیق اکبر جانے لگے تو کہا کہ حضور کو غسل کن لوگوں نے دیا تھا تاکہ لوگوں کو بتائیں. تو کہا کہ مولا علی سرکار نے دیا تھا، عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت قسم بن عباس تھے، ان لوگوں نے دیا تھا، عباس تھے. جنہوں نے حضور کو غسل دیا وہی ہاتھ مجھے بھی غسل دیں. کتنے کپڑے تھے حضور کے کفن میں؟ کہا 3 تھے. کہا 3 کپڑے مجھے بھی دیے جائیں. دن کون سا تھا حضور کے وصال کا؟ کہا پیر کا دن تھا. کاش وہ نصیب ہو جائے، وہ تو نہیں اپنے کر سکتے. اور کیا فنائیت تھی عشق رسول میں. حضور 63 سال کی عمر میں دنیا سے گئے، صدیق اکبر بھی 63 سال. حضور علیہ السلام کا وصال پیر کے دن ہوا، صدیق اکبر کا وصال بھی پیر کے دن ہوا.
غسل حضور کے گھر والوں نے دیا، صدیق اکبر نے اپنے گھر والوں کو نہیں رکھا غسل اور کفن کے لیے، کہا جن ہاتھوں نے حضور کو غسل دیا اور کفن پہنایا وہی ہاتھ مجھے بھی غسل دیں گے، کفن پہنائیں۔ اور کفن پہنانے کے لیے حضور کے خاندان کے لوگ تھے۔ ایک بات پھر صدیق اکبر نے کہا جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اس وقت میرا جنازہ لے جانا اور حضور کے حجرے کے باہر رکھ کے کہنا جو پوری زندگی ساتھ ساتھ رہا وہ مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر آقا اجازت دے دیں تو مجھے دفن کر دینا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں رکھ دینا۔ مطلب صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ وصال کے 2.5 سال کے بعد بھی حضور اجازت دے سکتے ہیں۔ ہم تو عقیدہ صدیق پر ہیں، ہم تو عقیدہ صدیق پر، ہم زندیق لوگ نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہاں چلو حضور سے مانگتے تھے نا تو حیات میں مانگتے تھے اب نہیں مانگ سکتے۔ میں نے کہا یہ دلیل لاؤ قرآن سے کہ اس وقت مانگ سکتے تھے ابھی نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ تو قیامت تک ہے۔ جس کو اللہ رسول خاص نہ کریں، علم تفسیر ہے، تفسیر کا اصول ہے کہ جس آیت کے لیے اللہ رسول خاص حکم و بیان نہ کرے کسی مولوی مولانا کو حق نہیں کہ اس کو خاص کریں۔ تفسیر کا فن ہے، شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ رسول خاص نہ کرے۔ آپ کہاں جب قرآن کہہ رہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جب سائل تمہارے پاس آئے اس کو جھڑکنا مت، یعنی دے دینا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے دے دینا، اللہ حضور سے کہہ رہا ہے دے دینا تو ہم کیوں نہ مانگے؟ وہ کہہ رہا ہے نا دے دینا، تو جو دیتا ہے اسی کے پاس تو مانگتے ہیں۔ نہیں جب تک حیات تھے تب تک۔ میں نے کہا صدیق نے پھر کب مانگا؟ صدیق نے کب مانگا؟ اور صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا؟ یہ روایت جو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں امام جلال الدین سیوطی کی، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا، امام یوسف نبہانی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور کثیر محدثین اور بزرگوں نے اپنی کتب میں لکھا کہ جب صدیق اکبر نے وصیت کیا اور جب صدیق کا وصال ہو گیا تو سب لوگ صدیق کا جنازہ لے کے گئے۔ لیکن روافض کے نشیمن پر بھی بجلی گرنی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں فرض اعظم ہے نا۔ تو جب صدیق کا جنازہ لے کر وہ سارے اہل اللہ صحابہ جو اخیار تھے، سب کے سب اخیار تھے، وہ نیک لوگ تھے، اللہ والوں کی جماعت وہاں پہنچی تو حضور کے حجرے کا دروازہ بند تھا، جنازہ صدیق باہر رکھا گیا۔ کسی نے نہیں کہا ابو بکر کیسے حضور اجازت دیں گے، حضور تو پردہ فرما گئے، لیکن سب نے رکھا۔ اور اب ابو بکر صدیق کی وہ بات کہنے کے لیے جو آگے بڑھا، اس آگے بڑھنے والے کو کہتے ہیں امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، ابو الحسنین ابو الائمہ، خاتم الولایت فاتح خیبر، سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ حضور کے حجرے کے سامنے گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کا ابو بکر ہے، ہر جگہ ساتھ ساتھ رہا، حضور مزار میں بھی ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اجازت ہو تو حضور ارشاد فرمائیں۔ یعنی دیکھ رہے ہیں، اور صوفیہ فرماتے ہیں جو دروازہ بند تھا وہ خود بخود کھل گیا اور لوگوں نے آواز سنی محب کو محبوب سے ملا دیا جائے۔ کون کہتا ہے حضور بعد وصال نہیں دیتے؟ صدیق کو نہیں دیا، جنت دی، جنت نہیں دی تو کیا دی؟ جب بعد وصال، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں مانگیں گے، ہم تو مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے، اور آگے پھر کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، یقین ہے منہ مانگی پائیں گے۔ سنی ان سے مدد مانگے جاؤ، پڑے بکتے رہے بکنے والے، لیکن یہاں یقین دیکھیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور پھر دوسرے یہ کہتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی۔ اس کو سمجھو، سنہری جالیوں کے سامنے کا تصور کرو، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی، سمجھے؟ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی۔ بھائی مانگنے میں اور دینے میں کتنا فاصلہ ہے؟ ہاتھ بھر کا، ادھر پھیلایا ادھر مل گیا۔
دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور بہت مزے میں کہتے ہیں، بہت مزے میں کہتے ہیں اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول. کچھ لوگ کہتے ہیں نا مانگیں گے تو ملے گا کہ نہیں ملے گا. وہ چھوڑ یار یہ سب، جتنی دیر ان سے مانگ رہے ہیں ان سے مخاطب بات کرے کیا کم ہے؟ لیکن آگے بڑی بات ہے، اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول، وہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. اور ہمارے لیے تو وی آئی پی کوٹا ہے نا. اب آگے اور بڑھ کے کہتے ہیں وہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. وی آئی پی کوٹا کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. کہتے ہیں مومن ہوں اور مومن ہوں کیونکہ مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. مومنوں سے وہ ناراض نہیں رہتے. مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہوں، رؤوف الرحیم ہو. سائل ہوں، سائل مطلب مانگنے والا بھکاری ہوں. سائل ہوں، پہلے تو مومن ہوں اس لیے وی آئی پی کوٹا ہے کہ ان پہ رؤوف الرحیم ہے مومنوں پہ، مگر سائل بھی ہوں، ڈبل سائل ہوں. سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے حضور نہ مت کہنا، جھڑکنا مت. تو پہلے تو مومن ہوں کیونکہ مومن پہ شاعری میں بھی قرآن بیان ہو رہا ہے. مومنوں پہ رؤوف الرحیم کیسے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں پہ مہربان مہربان، کمال مہربان مہربان مہربان. تو مومنوں پہ تو مہربان ہے تو میں مومن بھی ہوں. اور دوسری بھکاری ہوں ان کے در کا. اور سائل کے لیے کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. ادھر بھی قرآن بیان ہو رہا ہے، ادھر دونوں مصروں میں قرآن کی دو آیت بیان ہو. کہتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو. اور سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. مومن ہوں، کیا مزہ آتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کیا کہوں، زبان رکتی نہیں، گھڑی کا کاٹا بھی رکتا نہیں. بڑے مزے میں کہتے ہیں لب واہ کہتے ہیں کھلے ہوئے. مانگنے کی کیفیت، اسی کو احمد رضا کہتے ہیں. کیا منظر کہ لب واہ کہتے ہیں، واہ نہیں واہ. ایک ہے واہ، ایک ہے واہ. لب واہ یعنی لب کھلے ہوئے. بھائی جب مانگو تو لب کھلتے ہیں نا. لب واہ، آنکھیں بند پھیلی ہیں جھولی. سنہری جالیوں کے سامنے ایسے ہی مانگتے ہیں نا، آنکھیں بند کر کے. لب واہ، دے دو یا رسول اللہ، دے دو دے دو دے دو. کریم کرم کر دے. انظر حالنا یا انظر حال. کیا کہتے ہیں؟ لب واہ، آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. کتنے مزے کی بھیک، اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک. بات بڑھتی چلی جائے گی لیکن بہرحال دروازہ کھل گیا. اب دروازہ کھلا تو قبر میں اتارنے کی جو بات آئی، قبر میں جو اترا ہے صدیق کو آخرت کی پہلی منزل تک پہنچانے کے لیے جو اترا ہے قبر میں، اس کو امام المشارق والمغارب. اجازت لینے والے بھی وہی قبر میں اتر. اب قبر میں جیسے صدیق اکبر کو ہاتھ، دشمن لوگ اتارتے ہیں قبر میں کہ گھر والے اتارتے ہیں؟ دیکھو تو صحیح، یہاں صدیق کو یہ اپنے ہاتھوں میں لے کے قبر میں اتارے ہیں، صدیق کے لیے اجازت لے رہے ہیں، اور یہ خامخواہ جل رہے ہیں. حضرت نصیر الدین نصیر نے کیا کہا؟ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، اور کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائب ہے. کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہوگا، لگتا رہے، لیکن ہمارا مسلک جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. محرم میں بھی بیان کرتے ہیں، جمادی الاخری میں بیان کرتے ہیں. محرم میں جو جلتا ہے وہ جلتا ہے، اخری میں جو جلتا ہے وہ جلتا ہے. ہم نہ یہاں جلتے ہیں نہ وہاں جلیں گے انشاءاللہ. یہاں بھی صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں مزے میں، وہاں بھی مزے میں ہوں گے انشاءاللہ. سچے عقیدے پہ مزے ہی مزے ہیں انشاءاللہ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. جنا بنے گی محبان چار یار انشاءاللہ. جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. ہماری قبر انشاءاللہ جنا بنے، جنت بنے گی. چار یار والوں کی قبر، سب یار والوں کی قبر. مولا علی اترے قبر میں، اور جیسے صدیق اکبر کو لے کر اب قبر میں ایسے اتارتے ہیں. تصور کریں، اس وقت تو گنبد خضرا نہیں بنا تھا، لیکن حضور کا حجرہ تو تھا نا. صدیق اکبر کی قبر میں مولا علی اترے،
اور صدیق کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی نعرہ لگایا مولا علی نے۔ نعرہ کب لگتا ہے؟ نعرہ کب لگتا ہے؟ خوشی کے موقع پہ۔ کون سی خوشی تھی؟ یا خوشی نہیں ہو تو کوئی بڑا آنے والا ہو تو لگتا ہے نا؟ کون آ رہا تھا؟ آنے والے کے شکر میں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، کوئی بڑا آیا ہے۔ تو جب مولا مشکل کشا نہ اللہ اکبر اللہ، صحابہ نے کہا علی یہ نعرہ لگانے کا کون سا موقع ہے؟ تو کہا ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم۔ کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا حضور تشریف لائے ہیں، حضور آئے ہیں، اللہ اکبر، کیا قبر صدیق ہے؟ ابھی صدیق نہیں آئے، علی تو پہلے سے موجود ہے، حضور بھی تشریف لے آئے۔ کہا حضور آئے ہیں اور حضور دعا کریں اے اللہ میرے ابو بکر کے صدقے میں میری امت کے بوڑھوں کی مغفرت فرما۔ اس منظر کو دیکھ کر کے میں نعرہ لگا مرتبہ حضرت صدیق کا، یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں، نبوت کے سوا بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، کہ یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا اپنا گھر اس محبت میں، کئی بار اس محبت میں کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا، صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔